بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وقال عز وجل في مقام آخر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. رب العزت کا بے حد احسان عظیم ہے کہ جس مالک الملک نے ہم جیسے نکموں اور بیکارہ سے لوگوں کو دین کی نوکری چاکری کے لیے پسند کیا ہے. یہ سوچ مجھے کئی بار خوش کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ والد گرامی الحاج محمد اکبر سلیم علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ. ان کا یہ لگایا ہوا پودا بحمد اللہ تعالی ان کے لیے باقیات الصالحات بن کر ہمہ وقت ان کی بلندی درجات کا سبب بنتا ہوگا انشاءاللہ. مرکز ابن الخطاب الاسلامی نے اپنے معاونین کے اعتماد کو حاصل کیا اور وفاق المدارس السلفیہ کے امتحان اس میں تمام طلباء سند امتیاز حاصل کی اور حفظ القرآن الکریم کے رزلٹ نے ثابت کیا کہ مرکز ابن الخطاب الاسلامی مینارہ نور کی حیثیت سے ہمیشہ جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ. ہم نے اللہ مالک الملک کی توفیق اور اس کی عطا کردہ صلاحیتوں کے مطابق اپنے ادارہ کے تمام طلباء اعظام کو 24 گھنٹے کا بہترین منظم مربوط اور تعلیم و تربیت کا ایک منفرد نظام دیا ہے. حرمین شریفین کانفرنس کی کامیابی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ اہل علاقہ کی محبتیں، ان کا پیار، ان کی دعائیں اور ان کا تعاون ہمیشہ ہماری پشت پناہی کرتا ہوا ہی نظر آئے گا. اور میں مشکور و ممنون ہوں اپنی انتظامیہ کی طرف سے، اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے اور اپنے حقیقی بھائیوں کی طرف سے. میری مراد فضیلت مآب برادر اکبر الشیخ احسان اکبر ظہیری حافظہ اللہ تعالی، عثمان اکبر حریری، عثمان اکبر حریری اور پروفیسر ذیشان اکبر ترابی اور اپنے بھائی سلطان اکبر کی طرف سے اور اپنے تمام معاونین کی طرف سے تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے ہماری ایمان کو بڑھایا. میں دعا کرتا ہوں کہ مالک الملک ہمیشہ ہی آپ کی ہمدردیاں ہمارا پیچھا کرتی ہوئی نظر آئیں. اور میں تمام علماء اعظام کا، سامعین کرام اور معزز مہمانان گرامی، تمام احباب کو ادارہ کی چار دیواری میں
اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ میں اس پرمسرت موقع پر اساتذہ کرام اور خصوصاً اپنے والد مکرم علیہ الرحمہ، ان کے مخلص بھائی اور ساتھی، ان کا بڑا ہی مشکور ہوں، جن کا تعاون اور دست شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پہ منڈلاتا ہوا نظر آیا، اور اساتذہ کرام کی محنت، ان کی کاوش، ان کی جستجو اور ان کی جد و جہد اور ان کی تمام تر محنتیں آج آپ کے سامنے بحمد اللہ تعالی نظر آ رہی ہیں۔ حرمین شریفین کانفرنس کامیابی اور تبلیغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ میں اس میں تمام اپنے بھائیوں کو جو منفرد چاہتوں کے ساتھ تمام بچے، بزرگ، عزت مآب مائیں بہنیں، علماء، اساتذہ اور فضل و شرف کی حامل ہستیوں کو اپنی طرف سے، سٹاف کی طرف سے اور طلباء کی طرف سے ایک بار پھر ادارہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کا پنڈال میں تشریف رکھنا اور تشریف لانا یہ گلستان کے پھولوں سے کم نہیں۔ آپ تمام احباب ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام، قابل محترم ہیں۔ آپ کا آنا بھی مبارک اور ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی اس وقت ادارہ ہادہ میں 4 شعبہ جات مصروف عمل ہیں جو بحمد اللہ تعالی علاقہ کے سامنے اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ دعوت و تبلیغ ہے، جس کے تحت انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل سے ہر سال ہی اسی چمن، اسی گلستان میں اور انہی پودوں اور پھولوں کے سامنے ہر سال حرمین شریفین کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ دوسرا شعبہ درس نظامی ہے، جو بالکل وفاق المدارس السلفیہ کی طرز پہ کام کر رہا ہے، اور وفاق المدارس کے 4 مراحل میں جو ہے عامہ، خاصہ، شہادت العالیہ اور عالمیہ، یہ 4 مراحل کے اندر طلباء نے امتحان کو پاس کیا اور سند امتیاز حاصل کی ہیں۔ تیسرا شعبہ حفظ القرآن الکریم ہے، جو بحمد اللہ تعالی ہمارے ماہر قرۂ کرام کی زیر نگرانی چل رہا ہے، اور ہم نے ان طلباء کو بہترین اور منفرد نظام دیا ہے، جس کے تحت طلباء کی ڈیلی رپورٹ، ماہانہ رپورٹ اور سالانہ رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تیسرا شعبہ ناظرۃ القرآن الکریم ہے، جس میں ایک منفرد قسم کا کتابچہ نصاب جو ہے تیار کیا گیا ہے، جس میں طلباء کے اندر ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق انہیں اگلے شعبوں کے اندر منتقل کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اس سال ہم نے ایک شعبہ اللغت العربیہ، جو الشیخ احسان اکبر ظہیری حافظہ اللہ تعالی ان کے سر پر اس کا سہرا ہے کہ انشاءاللہ چند سالوں کے اندر ادارہ کا ایک طالب علم آپ سے عربی لینگویج زبان کے اندر کلام کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب میں سب سے پہلے طلباء کے اندر انعامات اور ان کے رزلٹ کو پیش کرنے سے پہلے یہ بات زیادہ لائق سمجھتا ہوں کہ ہمارے معزز اساتذہ کرام، جن کی یہ محنت، جن کی یہ کاوش اور جن کی وجہ سے ادارہ بحمد اللہ تعالی ترقی کی منازل طے کرتا ہوا نظر آتا ہے، میں ان کے درمیان رئیس ادارہ میری مراد احسان اکبر ظہیری صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں
اور اساتذہ کے درمیان وہ گفٹ پیش کریں گے مختلف معزز مہمانان گرامی کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں برادر اکبر الشیخ احسان اکبر ظہیری صاحب جو بحمد اللہ تعالی صحیح البخاری بھی پڑھا رہے ہیں اور آپ فاضل ہیں کنگ سو یونیورسٹی الریاض سعودی عربیہ سے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے باپ سے بھی زیادہ جن کو میں عزیز سمجھتا ہوں اور اپنے والد مکرم سے بھی زیادہ جن کی عزت جن کا احترام میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، میری مراد میرے استاد محترم، میرے شیخ، میرے مربی، میرے مشفق، اسم با مسمى محترم جناب فضیلت الشیخ محمد شفیق المدنی حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ رئیس ادارہ کے ساتھ تشریف لائیں اور ہمارے معزز اساتذہ کرام کے درمیان رئیس ادارہ کی طرف سے چھوٹا سا اور معمولی سا گفٹ انہیں ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے میں دعوت سخن دیتا ہوں شیخ عزیز الرحمن فاروقی صاحب کو، جنہوں نے تعلقات عامہ کو صرف تھوڑے سے مختصر وقت کے اندر تعلقات عامہ کو اس قدر مضبوط کیا جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں فضیلت الشیخ اور رئیس ادارہ شیخ عزیز الرحمن فاروقی صاحب۔ ان کے بعد میں گزارش کروں گا مولانا محمد اکرم سلفی حافظہ اللہ تعالی جو مدیر الامتحانات ہیں، بحمد اللہ تعالی اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کے بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مزید انہیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان سے اپنے دین کا کام لے، اور اس وقت صحیح مسلم الحمدللہ ادارہ حاضر کے اندر پڑھا رہے ہیں، تو شیخ اکرم سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لاتے ہیں رئیس ادارہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میں دعوت اب دوں گا قاری اللہ رکھا صاحب کو جو بحمد اللہ تعالی نحو و صرف کے بہترین ماہر اور طلباء کے اندر بڑی صلاحیتیں اجاگر کرنے والے ہیں، تقریری مقابلہ جات اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف عنوان پر طلباء کو تقاریر تیار کروانا یہ ان کی اہم خوبی ہے، تو قاری اللہ رکھا صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ان کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں قاری عبدالستار صاحب کو جو شعبہ نادرۃ القرآن کے ماہر قاری صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑی یہ بھی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور بحمد اللہ تعالی کام سے کام ہے، بس پڑھائی پڑھائی سارا دن اپنے کام کے اندر مشغول رہنا، یہ بات مجھے بڑا خوش کرتی ہے، اللہ ان کو بھی مزید اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں جو ان طلباء کے لیے ہمیشہ اپنی راتیں بھی جاگتے رہتے ہیں اور ان کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، دعوت دیتا ہوں جناب مولانا عبدالمجید ساجد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور رئیس ادارہ اور محترم فضیلت الشیخ محمد شفیق المدنی حافظہ اللہ تعالی سے اپنا ہدیہ اور جو ہے گفٹ وصول کریں۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے برادر اکبر پروفیسر نشان ترابی صاحب کو جو بحمد اللہ تعالی انچارج ہیں عصری علوم کے، اور ان کے تحت دو اساتذہ کرام، ایک ایم ایس سی میتھ اور دوسرے ایم ایس سی فزکس ہیں، جو کہ بحمد اللہ تعالی ادارہ کے طلباء کو وہ رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، 9th 8 اور 9th کلاس کی ہم نے تیاری شروع کروائی ہے، تو دو اساتذہ ان کے تحت کام کر رہے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، اللہ ان کی بھی زندگی میں جوانی میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے ایم ایس سی میتھ ٹیچر جو طلباء کو عصری علوم دنیاوی علوم پڑھاتے ہیں، ماسٹر راشد صاحب وہ بھی تشریف لائیں اور استاد مکرم اور برادر مکرم سے اپنا گفٹ وصول کریں۔ ماسٹر راشد صاحب وہ بھی تشریف لاتے ہیں، وہ شاید کہ کسی ڈیوٹی کی وجہ سے تشریف لے آئیں۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کے اندر بحمد اللہ تعالی ہر ماہ آپ کے سامنے ایک جید علماء کرام کا جمعہ رکھا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے
بحمد اللہ تعالی جیسے گزشتہ ماہ مولانا عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ، اس سے پہلے قاری عبد الرزاق طاہر صاحب، اس سے پہلے اسی طرح ہر مہینے میں ایک جمعہ جتنی بھی کاوش کوشش ہے وہ بھی بحمد اللہ تعالی حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب یہ بھی بحمد اللہ تعالی بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اور بڑے تحمل والے بھی ہیں۔ بعض دفعہ تبلیغ کے میدان میں بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں اور بڑے بڑے معاملات سامنے آتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں سن کے خود کو رونا آ جاتا ہے کہ لوگ کیسا کیسا رویہ، کیسا کیسا سلوک اور کیسا کیسا بیہیویئر اپناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ نے انہیں وسعت قلب عطا فرمائی ہے۔ اللہ مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں استاد محترم سے وہ اپنی مسند پہ تشریف رکھیں اور ایسے ادارہ وہ باقی تمام مہمانان گرامی کے ساتھ مزید انعامات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اب میں شہادت العالمیہ یعنی وفاق المدارس کی طرف سے ایم.اے اسلامیات اور ایم.اے عربی یعنی دونوں کی جو ڈگری ملتی ہے وہ اس سال بھی بحمداللہ تعالی 2 طلباء ہیں، وہ حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب بن عبد المجید عاجز صاحب۔ میں گزارش کروں گا ہمارے بڑے ہی محترم مکرم امیر ضلع محترم جناب مولانا محمد شفیع صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کی بڑی جو ہے ایک ہمت ہے کہ وہ اس وقت تک جو ہے پروگرام میں تشریف فرما ہے اور طلباء کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، تو حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب انہوں نے بالکل مکمل وفاق المدارس ادارہ کی طرف سے کیا ہے اور اب ادارہ کے اندر ہی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ناظم ہے شعبہ نشر و اشاعت کے۔ دوسرے ہمارے طالب علم محمد خبیب بن محمد شریف تبسم، وہ آتے ہیں اور امیر ضلع سے اپنی سند وصول کرتے ہیں شہادت العالمیہ کی وفاق المدارس کی طرف سے ڈبل ایم.اے کی ڈگری۔ بہت شکریہ شیخ مکرم، آپ اپنی مسجد میں براجماں ہوں۔ اب آپ کے سامنے شہادت العالیہ یہ بی.اے ڈگری کا جو لیول ہے، مرحلہ ہے، اس کے رزلٹ کی آپ کے سامنے رودات رکھتا ہوں۔ پہلی پوزیشن شہادت العالیہ سے ذوالقرنین مشتاق بن محمد مشتاق، میں دعوت سخن دیتا ہوں الشیخ نصیر احمد ناصر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بھی سابقہ شیخ الحدیث ادارہ مرکز ابن الخطاب الاسلامی ہے اور اب الحمدللہ پیغام ٹی وی کے اندر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہاں پہ دین کی ترویج کا کام کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین بن محمد مشتاق، پہلی پوزیشن اس بچے نے شہادت العالیہ سے A+ گریڈ میں نمبر حاصل کیے ہیں۔ دوسری پوزیشن یہ طالب علم بھی بڑا ہونہار، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے اور بحمداللہ تعالی ہر معاملے میں بڑا ایکٹیو، عمر فاروق بن ذوالفقار دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا ہے، وہ بھی آئے اور شیخ نصیر احمد ناصر اور رئیس ادارہ سے اپنی سند وصول کرے۔ تیسری پوزیشن پہ 2 طلباء ہیں جنہوں نے شہادت العالیہ سے 2 جو ہے A+ گریڈ میں نمبر حاصل کیے ہیں۔ ان کے نمبروں کے اندر صرف 4 5 نمبروں کا فاصلہ ہے، وہ 2 طلباء ہیں۔ میں گزارش کروں گا الشیخ نصیر احمد ناصر صاحب سے اپنی مسند پہ تشریف رکھیں اور تشریف لاتے ہیں سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور جناب حافظ حسن محمود کمیر پوری صاحب، وہ رئیس ادارہ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طلباء محمد امریز بن محمد شریف، اس کو سند سے اور ایوارڈ سے نوازتے ہیں رئیس ادارہ اور جناب حافظ حسن محمود کمیر پوری صاحب۔ ان کی عدم موجودگی میں کسی ڈیوٹی پہ ہوں گے، کوئی بھی طالب علم وصول کر سکتا ہے۔ دوسرا طالب علم ہے محمد عمران بن اللہ دیتا۔ اب جو طلباء صرف 1-2 نمبروں کا فرق تھا، تو اس لیے 3 ایسے طلباء ہیں جن کے درمیان اعزازی جو ہے شیلڈ اور سند پیش کی جائے گی۔ عبداللہ فاروق بن بشیر احمد،
میں گزارش کروں گا شیخ سے کہ وہ تشریف رکھیں اور عبدالشکور بھٹی صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لائیں اور طلباء کو انعامات سے نوازیں۔ عبداللہ فاروق بن بشیر احمد، یہ جو طلباء ادام ہیں، جو طلباء آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں، یہ اب اس وقت صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ فروری یعنی آنے والے سال کے دوسرے مہینے میں کسی بھی تاریخ کو صحیح البخاری تکمیل صحیح البخاری پروگرام رکھا جائے گا انشاءاللہ، جس میں جید علماء اعظام اور شیوخ الحدیث کو دعوت دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ محمد عمران بن محمد تاج، محمد عمران بن محمد تاج، انہوں نے بھی ماشاءاللہ سند امتیاز حاصل کی ہے اور صحیح بخاری اس وقت ادارہ حاضہ میں پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حافظ محمد ساجد بن محمد شفیع، یہ بھی بحمداللہ تعالی ایک بار پھر سے صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں۔ یہ طلباء کا ایک اپنا ذوق، اپنا شوق اور اپنا دین سے ایک لگاؤ اور محبت ہے، تو وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب آپ کے سامنے ثانویہ خاصہ یعنی ایف اے کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے طالب علم اس سال سعودیہ میں چلے گئے، تو اس لیے شاید کہ ان کے والد مکرم تشریف لائے ہیں یا نہیں مجھے اندازہ نہیں۔ عظیم الدین بن معین الدین، وہ اگر تشریف فرمائے ان کا کوئی بھی عزیز وہ وصول کر سکتا ہے، وگرنہ ہاں جی ان کے والد مکرم تشریف لا چکے ہیں۔ تو پہلی پوزیشن یہ دیتے ہیں ظفر عباس نویز صاحب، تشریف لاتے ہیں جو ناظم ہے تعلقات عامہ پاکستان پنجاب ماشاءاللہ۔ تو معذرت میں نے عہدہ بڑھا دیا ہے۔ عظیم الدین، یہ طالب علم اس سال سعودیہ میں چلے گئے، اس لیے ان کے والد مکرم انعام وصول کر رہے ہیں رئیس ادارہ کی موجودگی میں، تو انعام سے نواز رہے ہیں جناب ظفر عباس نویز صاحب اور مایا ناز استاد مکرم۔ بہت شکریہ جی۔ پروفیسر شریف سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور ثانویہ خاصہ ایف اے سے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبد المجید بن محمد حسین، اس کو سند سے اور میڈل اور جو ہے ایوارڈ سے نوازتے ہیں۔ حفظ کے تمام طلباء بھی قریب آ جائیں تاکہ انعامات کو تقسیم کرنے میں دیر نہ ہو۔ اب میں گزارش کرتا ہوں، بہت شکریہ، ناظم ضلع ہمارے بڑے ہی محترم مکرم محتشم اور قابل احترام بڑے بھائیوں جیسے مرضی آپ سمجھ لیں، تو جن کا احترام ہم دل سے کرتے ہیں اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظم ضلع مولانا قاری محمد صدیق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لاتے ہیں اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بھی دو طلباء ہیں، محمد عبداللہ بن عبد الرحمن، یہ خان کے موڑ سے ہیں، شہادت ثانویہ خاصہ ایف اے سے جو ہے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کے ساتھ ہی ذیشان ظفر بن محمد ظفر، وہ بھی تشریف لائے اور ناظم ضلع سے اپنا انعام وصول کر لیں۔ مداح رسول محترم جناب قاری محمد تاج شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رئیس ادارہ کے ساتھ ثانویہ عامہ یعنی میٹرک کے اندر جنہوں نے پہلی، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی ہے ان کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ ہم قاری ہارون یاسر صاحب حافظہ اللہ تعالی کو اہلاً سہلاً کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ بیان ان کا بعد میں ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارے بڑے محترم ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، جس طرح یہ دل سے ہماری قدر کرتے ہیں، ہم کسی قابل نہیں،
دعا کریں کہ اللہ ان کی قدر لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دے اور مالک الملک فرشتوں کے ذریعے ان کی عزت کروائے۔ شہادت ثانویہ عامہ سے پہلی پوزیشن عامر بن بدر منظور، عامر بن بدر منظور وہ تشریف لاتے ہیں اور قاری تاج دین محمد شاکر صاحب سے اپنی سند اور اپنا ایوارڈ وصول کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کر صاحب۔ یوتھ فورس مرکزی جمعیت کی ایک دہلی شاخ ہے اور آپ جانتے ہیں اس کی کارکردگی کو، ان کے سربراہ اور ان کے صدر ضلعی صدر جو ہیں محمد دین شاکر صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور رئیس ادارہ کے ساتھ انعام سے نوازتے ہیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بلال احمد بن محمد عیسیٰ، میں گزارش کروں گا برادر اکبر عثمان اکبر حریری صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، شاید کہ علماء کی خدمت کے اندر مصروف تھے تو وہ بھی تشریف لاتے ہیں رئیس ادارہ کے ساتھ۔ اب معزز تمام حفظ کے طلباء کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ تیسری پوزیشن میٹرک کلاس سے جس بچے نے حاصل کی ہے وہ عثمان غنی بن خلیل احمد ہے، وہ تشریف لائے اور عبداللہ امجد صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے اپنی سند اور اپنا ایوارڈ وصول کرے۔ یہ بھی ماشاءاللہ ہماری بڑی قدر کرتے ہیں، والد مکرم کے بڑے ہی مخلص ساتھی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے حفظ القرآن کے جو موجودہ طلباء ہیں ان کا رزلٹ رکھنے سے پہلے یہ آپ کے سامنے شیلڈز نظر آ رہی ہیں۔ 9 ایسے طلباء ہیں جنہوں نے بحمد اللہ تعالی قرآن مجید جیسی عظیم مقدس بالا تر کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ ان 9 طلباء کے درمیان میں اعزازی شیلڈز اور میڈل دینے کے لیے مختلف مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں اس پروقار تقریب کے اندر بھی جو مناسب سمجھتا ہوں اور جو میرے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے وہ یہی کہ ناظم جو ہے عثمان اکبر حریری صاحب اور رئیس ادارہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر استاد مکرم فضیلت مآب عزت مآب فضیلت الشیخ محمد شفیق المدنی حافظہ اللہ تعالی وہ اعزازی شیلڈ پہلے طالب علم کو اور میڈل ان کے جو ہے گلے کے اندر انشاءاللہ ڈالتے ہیں۔ پہلا طالب علم ہے حنظلہ فاروق بن فاروق احمد، تو یہ سریسر سے ہے بچہ جس نے بھی حمدللہ تعالی اس سال جو ہے وہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ دعا کریں اللہ آخری موت کے لمحے تک اسے قرآن پڑھتا پڑھاتا ہی جاری رکھے۔ اور دوسرا طالب علم ہے یہ میڈل سے نواز رہے ہیں فضیلت الشیخ محمد شفیق المدنی حافظہ اللہ تعالی۔ ایک وہ وقت تھا بحمدللہ تعالی جیسے استاد محترم نے میری تقریب کے اندر بھی اسی طرح تکریم کی، عزت کی، شیلڈ دی اور میڈل دیے، اسی کو ہی یہاں پہ میں نے ڈیولپ کیا اور اس انداز سے ہم اپنے طلبہ ادام کو جو ہے شیلڈ سے اور میڈل سے نواز رہے ہیں۔ یہ کوئی پروٹوکول نہیں، یہ کچھ بھی تقریب نہیں، جو تقریب اللہ نے قاری قرآن کو حافظ قرآن کو دینی ہے واللہ العظیم وہ ایسی پروقار تقریب ہوگی۔ اقرا ورتقی، پڑھ اور چلتا جا اور تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں پہ تیرے قرآن کی والناس کی آخری الفاظ اور آخری آیت ہوگی۔ وہ کیسا مقام ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب رب کے سامنے ایک قاری قرآن قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی لذت، ایسی چاشنی نصیب فرمائے۔ شیخ صاحب تشریف رکھیں۔ معزز مہمانان گرامی کی بڑی لسٹ ہے اور میں معذرت سے نام بھی بھول رہا ہوں، تو میں گزارش کرتا ہوں اب
فیض اللہ غوری صاحب ان کو کہ وہ تشریف لائیں، اور دوسرے طالب علم جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں بڑے کم عرصے سے محفوظ کیا ہے، محمد احمد بن کفایت اللہ، وہ تشریف لاتے ہیں، اور فیض اللہ غوری صاحب یہ بھی والد مکرم کے الحمدللہ بڑے ہی اچھے ساتھی، مخلص ساتھی سے تھے، اللہ ان کی بھی ہے بھی، اور جو ہے اللہ ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ محمد احمد اس بچے نے بھی الحمدللہ تعالی قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، تو ان کو میڈل سے نوازتے ہیں اور اعزازی شیلڈ پیش کرتے ہیں رئیس ادارہ کے ساتھ فیض اللہ غوری صاحب حافظہ اللہ۔ میں شیخ الحدیث محترم جناب عبدالجبار دانے صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، اور تیسرے طالب علم جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، شاہد علی بن خادم حسین، شاہد علی، اس کو انعام سے، اعزازی شیلڈ سے اور اسناد سے، یہ 2 اسناد ہیں اس پیکٹ کے اندر، تمام طلباء کی 2 اسناد پیک کی گئی ہے، ایک سند ادارہ کی طرف سے اور ایک سند وفاق المدارس کی طرف سے۔ بحمد اللہ تعالی جو امتحان لینے آئے قاری رحمت اللہ صاحب علی ٹاؤن کے اندر لاہور کے رہنے والے ہیں، آپ تمام احباب تصدیق کر سکتے ہیں، جب وہ یہاں پہ امتحان لینے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے امتحان لینے کے بعد یہ بات کی اور فرمانے لگے کہ الحمدللہ اس سے پہلے کم سے کم میں 100 مدارس کا وزٹ کر چکا ہوں، 100 مدارس کے اندر میں طلباء کا امتحان لے چکا ہوں، لیکن جو یہاں کے طلباء نے مجھے فٹ فٹ سنایا اور سوال کرتے ہی وہ پڑھتے چلے گئے، آج تک مجھے کسی ادارے کے اندر نہیں یہ ملا، یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے۔ اب میں گزارش کروں گا استاد محترم، یہ بھی بڑے میرے پیارے استاد ہیں اور بڑی میری عزت کرتے ہیں، اللہ ان کی عزت فرمائے، فرشتوں کے ذریعے ان کی تکریم فرمائے، حافظ یحییٰ خلیق صاحب حافظہ اللہ تعالی جو ننکانہ موڑ کھنڈا سے ہیں، ان کو گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، رئیس ادارہ کے ساتھ انعام سے نوازیں۔ ایو نام بڑے پہنے، سمیر لطیف بن عبداللطیف، یہ جو ہے 5واں بچہ ہے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اور بڑے لوگ ہوں گے جو اس کو جاننے والے بھی ہوں گے، بیاری پور سے اس بچے کا تعلق ہے، اور اس وقت یہ 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے، درس نظامی کے ساتھ ساتھ اعدادی کلاس کے اندر یہ طالب علم 9th کلاس کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ وحید منشا بن محمد منشا، میں گزارش کروں گا عثمان اکبر حریری صاحب سے وہ تشریف لائیں، اور ساتھ ثناء الرحمان بھٹا صاحب جو والد مکرم کے بڑے پیارے دوست، ان سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ وحید منشا بن محمد منشا، اس کو اسناد سے، اعزازی شیلڈ سے اور میڈل سے نوازتے ہیں میرے دونوں بھائیوں کے ہمراہ وحید منشا بن محمد منشا، اس کا تعلق بھی سریسر ہٹھاٹ سے ہے، بہت شکریہ۔ عبدالباری ذوق صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں۔ ابو سفیان اصغر بن اصغر علی، یہ ہمارا 7واں طالب علم ہے، اور ماشاءاللہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، حرم لہجے کے اندر یہ اذان پڑھتا ہے، اس سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اس کی آواز میں مزید مٹھاس پیدا فرمائے، اخلاص پیدا فرمائے، اور مالک الملک اس کو لحن دودی عطا فرمائے۔ عطا اللہ مدنی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، اور نفیس اسماعیل بن محمد اسماعیل، یہ 8واں طالب علم ہے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اس کی آواز بھی الحمدللہ با کمال ہے، بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا ہے۔ آپ کے سامنے تلاوت کی، شاید اتنے مجمع کے سامنے پہلی دفعہ آیا، اور یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا کوئی آسان کام نہیں، اللہ ان تمام طلباء کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اصل دین کا داعی بنائے۔ اور اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہماری
مین کرسی پہ براجمان، شام کوٹ کی شان بلکہ ضلع پاکستان کی شان، کچھ نہیں کہہ سکتے، اتنے الحمدللہ اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لاتے ہیں رئیس ادارہ کے ساتھ، اور جو 9واں طالب علم ہے اس کو اعزازی جو ہے شیلڈ، اسناد اور میڈل سے نوازتے ہیں۔ کرسی چھڑنی پہنی تو یہ کرسی بڑی چیز ہے۔ اسنان بن محمد یونس، یہ بچہ بھی بہاری پور سے ہے اور ماشاءاللہ بڑا مؤدب بچہ ہے، بڑا مؤدب بچہ ہے، بڑا ادب و احترام بڑا کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے اندر مزید اخلاص پیدا فرمائے، اور یہ تمام جو طلبہ ہے ہماری ہمیشہ ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور واللہ العظیم اساتذہ کی دعائیں جن طلبہ کے پیچھے لگ جاتی ہیں وہ زندگی میں کسی میدان میں نہیں ڈولتے ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے ادارے کا ایک ایک طالب علم یہاں پہ ایک دن بھی گزارنے والا اور ایک گھنٹہ بھی گزارنے والا، ہر طالب علم کو اللہ اتنی بلندیاں عطا فرمائے کہ مالک الملک اس کے چرچے پورے آسمانوں کے اندر فرشتوں کے اندر کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ 9 طلباء تھے۔ اچھا تیسرا طالب علم مس ہو گیا، وہ محمد سلیمان بن محمد ابراہیم، چھوٹا سا طالب علم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس بچے نے کتنی چھوٹی عمر کے اندر بحمداللہ تعالیٰ قرآن مجید کو حفظ کیا ہے اپنے، اور اسے یاد بھی بڑا ہے الحمدللہ۔ ایک بات ہے یاد بھی بڑا ہے، یاد ہونا سب سے بڑی بات ہے، یاد بھی بہت ہے۔ اللہ اس کو بھی مزید اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ گزارش کروں گا جناب غلام رسول صاحب سے حافظہ اللہ، جو ادارے کے فاضل ہیں الحمدللہ، یہ بھی ادارہ کے فاضل ہیں، اور الحمدللہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں، بڑی مجھے یہ بات، یہ روک روک کے مجھے کہتے ہیں مختلف مقامات پہ، مجھے روک روک کے کہتے ہیں آپ صاحب بچوں کے حوالے سے، ان کے کھانے کے حوالے سے، سبزی کے حوالے سے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ بلا جھجک جو ہے اپنا بندہ بھیج دیں، میں حاضر۔ تو یہ 9 طلباء تھے۔ علماء کی ایک لمبی لسٹ ہے، مجھے بڑے لقمے مل رہے ہیں، معذرت اگر کسی کا نام رہ جائے، میں پہلے ہی ادباً احتراماً معذرت کرتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں اب ہمارے آج کے مرکزی خطیب مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ، جو بڑی قدر کرتے ہیں، بڑا احترام دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی عزتوں سے نوازے۔ حفظ القرآن کے اندر جن طلباء کے 20 پارے تھے یا 20 سے 21 22 پارے تھے، ان طلباء کا امتحان ہوا، ماہر قرۂ اعظام نے ان کا امتحان لیا، اور اس کے بعد پورے سال کے اندر یعنی 12 منتھ ہیں، اکتوبر سے اکتوبر تک 12 منتھ کے اندر جو امتحان ہوئے، کچھ منتھ کے اندر چونکہ امتحان بعض وجوہات کی وجہ سے مس بھی ہوئے، تو 7-8 مراحل تھے، ان تمام مراحل کے امتحانات کو رزلٹ کو اکٹھا کیا گیا، اس کے بعد ان کے فیصد نکالے گئے، اور اس کے بعد پوزیشن بنائی گئی۔ تو حفظ القرآن کے اندر جس بچے نے سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے ابو سفیان صدیق، یہ سریسر 21 چک سے چھوٹا سا بچہ ہے، طالب علم ہے۔ اس بچے نے ماشاءاللہ بڑا ہی جو ہے ہمارے آنے والے استاد محترم کو متاثر کیا، اور انہوں نے تاثرات یعنی کیفیت کا ایک کھانا بھی ہم نے بنایا، بڑا چھوٹا ہے ماشاءاللہ، بعض کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا، تو اللہ سے دعا ہے یہ جتنا قد چھوٹا ہے اللہ اس کی بلندیاں آسمانوں میں فرمائے۔ پہلی پوزیشن اس طالب علم نے حاصل کیا، اس کے ساتھ ایک دوسرا طالب علم ہے، میں گزارش کروں گا شیوخ سے وہ تشریف رکھیں، اور محی الدین کنگن پوری صاحب وہ تشریف لائیں اور دوسرے طالب علم کو انعام سے نوازیں۔ زاہد، ہاں جی پہلی پوزیشن زاہد، یہ ماشاءاللہ ہمارے کمانڈر بھی ہیں آج معزز علماء اعظام کو لانے والے، تو اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ ان طلباء کے
سروں کے اوپر فرشتے پر نہ رکھیں؟ یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر نہ بچھائیں، جن کا سارا دن، بلکہ بعض بچے جب کبھی رات کو آنے کا موقع ملتا ہے تو منہ کے اندر رات سوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اسباق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آخری وقت کے اندر ایسی موت نصیب فرمائے کہ اللہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے۔ ہاں جی، اب گزارش کروں گا ہمارے بزرگ عالم دین مولانا عبد المجید عاجز صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور حفظ القرآن کے اندر دوسری دوئم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم سائم صدیق، ماشاءاللہ دیکھیں کتنے ہی جو ہے خوبصورت گلدستہ، اس کا چہرہ دیکھیں تو پھول کھلا ہوا ہے، کتنے خوبصورت طلباء لگتے ہیں جو، اور خصوصاً قرآن پڑھنے والے۔ ہم دنیاوی فنون کی طرف تو بڑا بھاگتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے اصل بلندی اسی میں ہے، اصل رفت اسی میں ہے، اصل شان یہی ہے۔ قاری صدیق اسد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے سوئم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے درمیان جو ہے وہ انعامات تقسیم فرمائیں۔ سوئم پوزیشن پہ بھی 2 طلباء ہیں، ایک آصف، یہ بڑی جو ہے نا میں نے مشقت کے بعد رزلٹ تیار کیا ہے۔ یہ آسم زبی اللہ، یہ بچہ بھی میر کوٹ ٹینکی سے ہے، ماشاءاللہ آج کا کمانڈر بھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چھوٹی عمر ہے، اور والدین نے کیسے کلیجے کے ساتھ ان کو دین کے لیے بھیجا ہوئے۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، والدین کا یہ جذبہ اللہ اپنے ہاں قبول فرمائے۔ تو آپ کو پریشانی تو نہیں ہو رہی طلباء کے درمیان انعامات سنتے ہوئے کہ شاید ایسے ہی پوزیشنیں دی جا رہی ہیں؟ تو یہ بڑی محنت کے بعد ان کا رزلٹ تیار کیا گیا ہے۔ اب حفظ القرآن جن کے 10 پارے سے نیچے ہیں ان کا الگ رزلٹ تیار کیا گیا ہے، اس میں پہلی پوزیشن جو ہے دینے کے لیے، ہاں دوسرا نام، تیسری پوزیشن سلمان یعقوب، ان کا قد ماشاءاللہ ویسے بڑھ گیا، عمر کوئی نہیں لیکن آواز اس کی بھی بڑی پیاری۔ عثمان فیصل صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ انعام سے نوازتے ہیں سلمان یعقوب۔ حفظ القرآن کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والے محسن بن محمد آدم، یہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قاری ہارون یاسر بگوی حافظہ اللہ تعالیٰ کے بھتیجے بھی ہیں، سگے بھتیجے ان کے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں، اور ماشاءاللہ اس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے طلباء حفظ کے طلباء کا تقریری مقابلہ کروایا تھا چند دن پہلے، اس نے اتنی پیاری سپیچ کی، اتنی پیاری تقریر کی، واللہ العظیم دل ایسا کیا کہ ان بچوں کو جتنے جیب کے اندر پیسے سارے ان کو دے ڈالے، اتنی پیاری اس بچے نے تقریر کی۔ محسن، تو گزارش کروں گا عثمان فیصل قاری امین صاحب تشریف لے آئیں، استاد محترم ہے میرے ناظرہ کے، یہ میرے ناظرات القرآن کے استاد محترم ہیں، یہ ادارہ میں پڑھتے تھے اور والد مکرم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی ہمیں ناظرات القرآن پڑھانے کی، اور بڑی محنت کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ خاص میرے اوپر۔ اللہ ان کو برکتوں سے نوائے، اس کا پورا اجر بدلہ اللہ مالک الملک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ قاری عبدالباقی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا دوئم پوزیشن حاصل کرنے والا عبداللہ بن حاجی محمد، اس کو انعام سے نوازتے ہیں۔ عبداللہ بن حاجی محمد، اصل میں طلباء کے آنے میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم پہلے یہ بات نہیں بتاتے، ہم رزلٹ طلباء کے درمیان اس طرح شو نہیں کرتے، ہیڈن رکھتے ہیں تاکہ طلباء کے اندر مزید جو ہے محنت کی لگن پیدا ہو اور ان کے اندر شوق پیدا ہو کہ پتہ چلے کس کی پوزیشن آنی اور کس کی نہیں آنی۔ تو عبداللہ بن حاجی دیکھیں کتنا معصوم چھوٹا سا بچہ ہے ماشاءاللہ، اور اس نے دوئم پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا عبدالسلام عاصم صاحب سے حافظہ اللہ، یہ بھی ادارہ کے سابقہ سٹوڈنٹ ہے، الحمدللہ ادارہ حاضہ کے طلباء
اس وقت پورے ضلع کے اندر کوئی شک نہیں اس بات کے اندر، پورے ضلع کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ گزارش کروں گا عبدالسلام آسم صاحب سے، تیسرا سوئم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ابرار محمد صفت طاہر۔ ابرار یہ بھی سریسر 21 چک سے ہے، ماشاءاللہ اس طالب علم نے سوئم پوزیشن حاصل کی ہے۔ گزارش کروں گا استاد مکرم کے بڑے بیٹے قاری انس شفیق مدنی حافظہ اللہ تعالی، ان سے، یہ بھی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں اور بعض معاملات کے اندر یہ میرے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے بھائیوں کی طرح سمجھا اور ہمیشہ انہوں نے ہر معاملے کے اندر خیر والا معاملہ کیا۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے اور بڑی شفقت ہے، اور الحمدللہ استاد مکرم کی تربیت ہے کہ ادارہ کے طلباء کے ساتھ ان کا خصوصی پیار رہتا ہے۔ انس شفیق مدنی صاحب حافظہ اللہ آتے ہیں اور ناظرۃ القرآن کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا حسیب عبدالستار، حسیب عبدالستار، اس بچے نے ناظرۃ القرآن کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ آپ دل جمی سے تشریف رکھیں، بعض احباب کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ ہم نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے۔ بیان انشاءاللہ قاری ہارون صاحب کا ہی ہوگا، انشاءاللہ بیان ابھی قاری ہارون یاسر صاحب کا ہی ہوگا، یہ ہمارے بڑے محترم ہیں، محتشم ہیں، تو آپ دل جمی سے تشریف رکھیں۔ قاری عبدالرب شاکر صاحب بن قاری تائدین شاکر صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، اور دوئم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم علی حمزہ محمد شوکت، علی حمزہ بن محمد شوکت وہ تشریف لائیں، اور سوئم پوزیشن اس کا ایوارڈ قاری تائدین شاکر صاحب حافظہ اللہ کے فرزند ارجمند سے وصول فرمائیں۔ بابا لیاقت بلال جوید میں شیخ رہے ہیں، بس باقی ہوگا جوید شیخ رہے بابا لیاقت۔ بابا جی لیاقت صاحب تشریف لائیں، وہ بڑے ہمارے بزرگ ہیں اور ہر جلسے کی رونق ہے، ہر جلسے کی۔ وہ نعرہ تکبیر تو آپ نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ یہ اس عمر کے اندر بھی یہ جوش، یہ جذبہ، یہ کسی خوبی سے اور اللہ کی عطا سے کم نہیں ہے۔ تو یہ اب ہمارے اعزازی انعام ہے جو بعض طلباء کے اندر میں تقسیم کروں گا۔ وہ طالب علم جس نے ہمیشہ اسلام میں بڑی پہل کی ہے، سوئم پوزیشن حاصل کرنے والا بالکل چھوٹا طالب علم شاہ زیب بن محمد یاسر، یہ کوٹ لشکر سے ہے، شاہ زیب بن محمد یاسر، اس نے سوئم پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ طالب علم آتا ہے اور بابا جی سے یہ اپنا انعام اور اپنا جو ہے ایوارڈ وصول کرتا ہے۔ کوئی اور ان کی جگہ پہ آ کے وصول کر لیں، شاید چھوٹا طالب علم تھا۔ اعزازی انعامات سے پہلے میں گزارش کروں گا باقی اساتذہ کرام سے، شاید کہ وہ رہ گئے، ان کا نام اسٹیج پہ لیا گیا لیکن ڈیوٹیوں کی وجہ سے وہ مصروف تھے، چونکہ آپ کی خدمات کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دینی تھی۔ تو قاری ذبیح اللہ صاحب وہ تشریف لائے، اور میں گزارش کرتا ہوں فضیلت الشیخ محمد شفیق مدنی صاحب سے، چونکہ اساتذہ کو پہلے انہوں نے ہی جو ہے ہدیہ تبرک پیش کیا ہے، تو ان کو جو ہے گفٹ پیش کرتے ہیں فضیلت معاب محمد شفیق المدنی حافظہ اللہ تعالی۔ قاری عبدالستار صاحب وہ بھی تشریف لاتے ہیں، استاد محترم۔ ان کے ساتھ میں گزارش کروں گا مینجمنٹ کے اندر باکمال میرے برادر اکبر عثمان اکبر حریری حافظہ اللہ، میں گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لائیں اور استاد مکرم سے اپنا گفٹ وصول کریں، بلکہ میں سعادت سمجھتا ہوں کہ اس طرح استاد مکرم سے میں انعام وصول کروں، لیکن اپنا انعام رکھ نہیں سکتا،
بہت شکریہ شیخ مکرم۔ اعزازی نام صرف 3 رہ گئے، اس کے بعد بلبل قرآن، قاری القرآن، شام کوٹ کی شان انشاءاللہ، کھڈیاں کے عظیم جو ہے مرکز نداء اسلام، اور 5 اکتوبر جو ہے نومبر آپ کو یاد ہوگی، بڑی فقید المثال بے مثال جو ہے کانفرنس ہوتی ہے، وہ بھی ہماری ہے۔ تو قاری ہارون یاسر صاحب کا خطاب تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے نظم ہو جائے۔ اجازت ہے ہاں جی۔ تو اعزازی انعامات کے لیے میں گزارش کرتا ہوں شیخ جوید محمدی صاحب سے، جس بچے نے ہمیشہ سلام کے اندر پہل کی، اور ایک استاد مکرم مجھے بتا رہے تھے کہ یہ طالب علم اتنا اچھا طالب علم ہے کہ اتنے ادب سے سلام کرتا ہے۔ ایک تو ہے نا طلباء، باقی طلباء گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ماشاءاللہ ہاتھ ملاتا ہے اور بڑی قدر سے سلام لیتا ہے۔ اللہ اس بچے کو آخری عمر تک ایسی قدر نصیب فرمائے۔ یہ بڑا پیارا طالب علم ہے، علیم اللہ، چھوٹا سا طالب علم ہے اور سلام میں بڑی پہل کرتا ہے۔ میں نے خود بھی بڑا نوٹ کیا ہے کہ یہ طالب علم چھوٹا سا طالب علم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن سلام بڑے ادب سے لیتا ہے۔ کسی پہ سلامتی بھیجنا، السلام علیکم کے کیا معنی ہے؟ آپ کی جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ۔ تو کتنا پیارا یہ جملہ بولتا ہے۔ اب بھی دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے ادب سے سلام لیتا ہے۔ اساتذہ کی خدمت میں ہمیشہ پیش یہ بعض طلباء کو اس نام کا بڑا پتہ بھی ہوگا، اور طلباء کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آ گئی کہ یہ طالب علم ہمیشہ اساتذہ کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ اساتذہ کی خدمت کرنا، ان کے لیے کھانا رکھنا، ان کے جوتے سیدھے کرنا، اور اساتذہ کے کمرے کی صفائی، اور اس کے علاوہ دیگر اگر ایک وقت کے اندر 2 اساتذہ نے آواز دے دی ہے تو اس بچے نے اپنے دماغ سے مینج کرنا ہے کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے۔ معوض متی اللہ وہ تشریف لاتا ہے اور اپنا انعام جو ہے وہ شیخ اکرم سلفی صاحب سے وصول کرتا ہے۔ ہمارے صحیح بخاری جو ہے صحیح مسلم کے شیخ ہیں تو ان سے وصول کرتا ہے معوض۔ حالانکہ شیخ صاحب یہاں پہ تشریف نہیں ہوتے کیونکہ یہ 12:30 چلے جاتے ہیں، تو لیکن باقی اساتذہ ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ مثالی طالب علم، خوبصورت لہجہ، خوبصورت آواز، یہ بھی تمام طلباء جانتے ہیں۔ راشد حمید، میں گزارش کروں گا قاری تاج شاکر صاحب سے وہ تشریف لائیں، اور آخری اعزازی نام اس کے بعد انشاءاللہ قاری تاج صاحب کی نظم، اور اس کے بعد قاری ہارون یاسر بغوی صاحب حافظ اللہ کا بیان۔ بس ہاں جی، بچے کا نام ہے جی راشد حمید بن عبد الحمید۔ بڑی خوبصورت آواز اللہ نے اس کو دی ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ، بڑے پیارے لہجے۔ بلکہ ان کے والد مکرم بتا رہے تھے کہ یہ جب جاتا ہے نا جمعرات والے دن تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ امام رکھ لے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو یہ پڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ الحمدللہ اللہ نے اس قدر خوبصورت، اور اس مسجد کے جو امام ہیں، اللہ کے بڑے مین امام ہیں اور خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا جب آپ آ جائیں تو جمعے والے دن جماعت آپ کروایا کریں۔ یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں باہر سے پتہ چلتی ہیں اور پھر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ ادارہ کا رزلٹ تھا، 4 شعبہ جات، دعوت و تبلیغ، شعبہ ناظرۃ القرآن، شعبہ حفظ القرآن، شعبہ درس نظامی، اور انشاءاللہ آئندہ چند سالوں کے اندر وہ 2 ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ایک ننھا سا طالب علم بھی آپ سے عربی میں تکلم اور کلام کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ حرمین شریفین پہ آنے والے تمام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگ، مائیں، بہنیں، بچے، جو بھی اپنی اپنی چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں سب کا تہ دل سے، انتظامیہ کی طرف سے، اپنے سٹاف کی طرف سے، اپنے طلباء کی طرف سے
تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر کسی بھائی کو کھانا نہیں ملا یا کوئی بھی مس مینج کے اندر جو ہے مس مینجمنٹ ہو گئی تو ان کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے، معاملات چلتے رہتے ہیں۔ مرکزی کابینہ کا بھی میں خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے چند لمحات نکال کے تشریف لائے۔ اب آپ کے سامنے نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں پتوں کی شان مداح رسول جناب قاری تاج الدین شاکر صاحب حافظہ اللہ۔